کیا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ جو ہے اس کے گال پہ پھیرتے ہیں. آج ہمارے بچے مسجد میں جائے, میں سب کی بات نہیں کرتا, کچھ ٹرسٹی حضرات ایسے ہیں ڈنڈا اٹھائیں گے ماریں گے, اے چل یہاں نہیں آنے کا مسجد میں, اور اس کے باپ کو بول دے اے لانے کا نہیں. ٹھیک ہے مسجد سے دور کیجئے, مسجد سے دور کر رہے ہیں, آگے چل کے جوان ہوگا نماز ہی نہیں پڑھے گا. وہ چاچا بہت کھسوٹ ہے, وہ چاچا صحیح نہیں ہے, چاچا ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں, پھر مذاق چالو ہو جائے گا, پھر چاچا ڈنڈے ہلا رہے ہیں, بیٹا تیرا بھی وقت آئے گا, بیٹا تیرا بھی وقت آئے گا. کیا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سن لیجئے دلیل. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 68 حدیث نمبر 5996. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لیتے ہیں, امامہ کو کندھے پر رکھتے ہیں. یہ حدیث ذرا غور سے سنا رہا ہوں. کندھے پر رکھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں تو رکھ دیا, سجدے میں گئے تو رکھ دیا, پھر کھڑے ہوئے تو اٹھا لیا. مسئلہ کیا نکلا؟ چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھا سکتے. دوسرا مسئلہ یہ نکلا, عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے, بچی ہے تو کیا ہوا؟ وضو ٹوٹتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو لے کر نماز پڑھا رہے ہیں, نواسی کو لے کر نماز پڑھا رہے ہیں. آج کل کے امام صاحب ایسا کریں گے تو ہم ہی لوگ سب لات مار کے بھگا دیں گے, مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا اخلاق ہے. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن بچے ہیں تو بچوں والی مستی تو رہے گی, بچے ہیں نا, لیکن نوجوانان جنت کے سردار ہیں. دلیل سنن نسائی کتاب التطبیق کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1142. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا سجدہ کیا, سجدے میں گئے تو پڑے رہے سجدے میں. اب مجھ کو رہا نہیں گیا, راوی بیان کرتے مجھ کو رہا نہیں گیا, میں سجدے کے بیچ ہی میں سے اٹھ کر دیکھنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا, اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں. ارے کیا دیکھتا ہوں کہ حسین جو ہے رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے, نواسا جو ہے وہ نانا کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کر رہے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ دوبارہ میں سجدے میں چلا گیا, نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا, کچھ ہو گیا تھا کہ ہم تو گھبرا گئے تھے یا پھر وہی اتری تھی؟ کہا نہیں, وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ, میرے نواسے نے مجھ کو سواری بنا لی تھی, اس لیے میں کہا جلد بازی کیوں کروں, ذرا وہ فائدہ اٹھا لے. دیکھا آپ نے تو نماز میں ہاتھ پکڑ کے کھینچ دینے کا, امی نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹا آ گیا, بیٹی آ گئی, نماز پڑھ کے ادھر پکڑ کے کھینچ دو, نہیں. اخلاق اچھا ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ ہمارا انداز پیارا ہونا چاہیے, بچپن سے ہم اور آپ اس کو سکھائیں گے. اگر اچھا انداز نہیں ہوگا تو کیسے وہ اچھے بن سکتے, وہ بھی ہم سے غلط چیز سیکھ جائیں گے. اور مجھے کہنے دیجئے, میں اکثر کہتا ہوں, وہ کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو خراب بنا رہے ہیں. ارے مولوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کوئی اپنے بچے کو خراب بنائے گا؟ مجھے کہنے دی, بیٹا سگریٹ لے کر آنا, وہ پناما لے کر آنا, بیٹا ذرا ماچس بھی لے کر آنا, وہ ذرا گٹکا لے کر آنا, وہ ذرا کھینی بھی لا, ارے وہ ذرا پان بھی لانا, بیٹا لے کر آ. ہاں بھیجتے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اور آپ؟ بیٹا آگے چل کے تو بھی پینے کا جیسے تیرا پاپا پی رہا ہے, تیرا پاپا جیسے پی رہا ہے. اور ہم کو اللہ نے دولت دی ہے, پتا ہے نا آپ کو کیسے دولت ہماری ختم ہوتی ہے. سگریٹ, آدھی سگریٹ پیا, آدھی کو پھینک دیا, ہاں دولت ہے بھائی, تب تو پتا چلے دولت ہے, پیسہ. بیڑی سگریٹ پی پی کر کئی لاکھ روپیہ پھونک دیے, ختم, کئی ہزار روپیہ. اور مولوی صاحب کو دینے کا کوئی مسئلہ آیا, نکاح پڑھانے کے لیے آیا مولوی صاحب 500 روپیہ لیجیے گا نکاح پڑھانے کا, 100 روپیہ رکھ لیجیے. اور نکاح میں کروڑوں روپیہ لگا دیا, اس میں دان دہیج میں, سب میں, شادی میں, نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب اللہ دے گا. تو مولوی صاحب کو پیٹ کہاں سے آئے, وہ پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ ایسا تھا کہ بچے متاثر ہوتے تھے. ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے. ہم اور آپ جھوٹ بولتے, بچوں کو جھوٹا بناتے,
اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، کوئی ملنے کے لیے آیا، مجھے اس سے ملنا نہیں ہے، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، اور باہر دروازے سے آواز بھی آتی رہتی، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، تو کتنے بچے تو وہ بھی بولتے، جیسا میں اکثر کہتا ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو بڑے مسائل ہم اور آپ کھڑے کر رہے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کچھ نہیں جانتے، ارے یہ بچے آج کے بچے ہیں اور کل کے یہ چچے ہیں، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، آپ مہربان تھے، شفیق تھے، اچھے تھے، اس لیے بچے لوگ بھی آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے رہتے تھے۔ اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ذرا نکلے گھر سے باہر، گھر والی کو بھی کا مسئلہ تھا وہ بھی دیکھ لیا، نوکر کا مسئلہ بھی دیکھ لیا، بچے کا بھی مسئلہ دیکھ لیا، اور ٹھیک ہے اب دنیا والوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، ارے سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اتنے بڑے انسان ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، بیان وہ کرے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنایا ہے۔ بیان کون کرے؟ کیا انداز ہے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحم دل ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا دنیا میں، انسانیت پر بڑا احسان ہے، اللہ اس احسان کو جتلا بھی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلا رہا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، میں سے، من انفسہم میں سے بھیجا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا صرف قرآن کافی ہے، ارے قرآن کے ساتھ حدیث کے بغیر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تزکیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نماز کا حکم ہے، طریقہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملے گا۔ رکعت کتنے رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، کون سے وقت میں کتنے رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تزکیہ کر رہے ہیں، کتاب اور حکمت کی بات سمجھا رہے ہیں۔ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ کب صحیح ہو گئے؟ جب سے قرآن کو اپنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا تو صحیح انسان بن گئے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، چرند پرند کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بھائیو ہم اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر ایک کی فکر ہے آپ کو، ہر ایک کی فکر ہے آپ کو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، کیا کہا اس کے اندر؟ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، برباد کر لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبات، ہر ایک کے لیے فکر مند رہتے تھے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ بھائیو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اب ہمارا کام ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک گئے ہیں، حج کے موسم پر جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو سمجھایا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اندر ہی سمت رہ گئے۔ نہیں، آئیے اٹھئے، اللہ کا پیغام قرآن کریم اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں، کافروں کے لیے بھی رحم دل ہے۔ اب غور کر لیجئے گا، جو نبی کافروں کے لیے رحم دل، اس نبی کو، ایسے نبی کو، اتنے اچھے نبی کو دنیا کے کچھ لوگ نعوذ باللہ کیا بولتے؟ نعوذ باللہ برا مان رہے، نعوذ باللہ کارٹون بنا رہے ہیں۔ کیا رحمت ہے! کچھ لوگ آگے وہ کہنے لگے
صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2599 کیا کہا اس کے اندر؟ ادعوا علی المشرکین، آپ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے. غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے. آج کل ہم اور آپ تو اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں. کہا بد دعا کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا وبعثت رحمتا. جی نہیں، میں لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، میں سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، برا نہیں مانا، بد دعا نہیں کی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے دنیا کے اندر کسی اور نے نہیں اٹھائی ہے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے. ایک دو واقعہ سناتا ہوں اور اس میں ذرا تسلی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس میں پریشانی آتی ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں بھائیوں، سن لیجئے واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں تو دنیا والے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ. ارے دنیا والے بعد میں کہیں گے، آپ کے چچا ابو لہب نے پہلے مخالفت کی، آپ کا چچا ابو جہل ہے اس نے پہلے مخالفت کی. مکہ والے نہیں مانے، چلے گئے طائف. کیا درد ہے آپ کے دل میں. پتہ یہ چلا جہاں کے لوگ نہیں مانتے ہیں زیادہ ماتھا نہیں خراب کرنے کا، قوم غرق ہوگی، برباد ہوگی. جو سمجھا رہے ہیں وہ تھوڑا برباد ہوں گے، دوسری جگہ چلے جانے کا کام کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتا ہے. مکہ والے نہیں مانے، امید میں لے کر گئے، کم سے کم طائف والے تو مانیں گے، یہ امید میں گئے. بھائیو یاد رکھیے گا، اس سے ایک مسئلہ بہت اہم نکالنے والے ہیں. صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795. کون سی حدیث ہے؟ گئے طائف، سمجھایا کیا مانیں گے؟ بات سننا دور کی بات، مارا پتھر. مسئلہ کیا نکلے گا اس سے؟ پتھر مارنے والے طائف اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں گے. پتھر مارنے والے ابو لہب اور ابو جہل کے خاندان کے لوگ ہوں گے. پتھر مارنا طائف والوں کا کام ہے، پتھر مارنا ابو لہب اور ابو جہل کا کام ہے. اور بھائیو پتھر کھانا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا اللہ پتھر کھانے والا بنائے، اللہ پتھر مارنے والا. جس نے بھی پتھر کھایا وہ نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. وہ ایک وقت آئے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، ہاں دعوت کے کام میں ہمیں بھی پتھر ملا ہے، وہ بھی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر کھائے. پتھر مارنے والے میں کبھی شامل نہیں ہونے کا، وہ طائف والوں کا کام ہے. پتھر مارنا طائف والوں کا کام. پتھر مارنا، گالی بات دینا، برا بلا کہنا ابو جہل اور اس کے چیلے چپاٹے کا کام، ابو لہب اور اس کے چیلے چپاٹے کا کام. پتھر کھانا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان سے ماننے والوں. دلیل بہت آس لے کر گئے تھے کہ لوگ مان جائیں گے. کہاں مانے، کہاں مانے. پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، پہاڑ کا فرشتہ آیا، وہ بھی آ گئے، بڑے فرشتے بھی آ گئے. آ گئے جبریل، حکم دے دیجئے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں اور پیس دیں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ جلدی پیس دیجئے، جلدی پیسیے. دیکھیے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں نا گھبرا جاتے. مولوی صاحب کئی سال سے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. ارے بھیا آپ کا کام منوانا تھوڑے نا ہے، آپ کا کام ہے حکمت کے ساتھ بات کو کان تک رکھ دینا، دل کے اندر اتارنے والا اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی محنت کرتے رہے. ابو طالب ایمان نہیں لایا آپ کے چچا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56. آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے. پہاڑ کا فرشتہ آ گیا. قربان جائیے ایسے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اخلاق ہے. بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. اور یاد رکھیے گا اسلام وہ پودا ہے نا، جتنا ہی دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا. جتنے لوگ حق کو دباتے ہیں حق اتنے زیادہ ابھرتا ہے. تو اس میں بہت حکمت کی چیز ہے. ابو جہل اور ابو لہب کے چیلے چپاٹے کو کام کرنے دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا. کبھی بجھا ہے؟ اللہ کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا. کام کرنے دیجئے. وہ ایک تبلیغ ہو جاتی ہے. جتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں اتنے لوگ بات سننا چاہتے، کرنے دیجئے. بہت حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی.
جن لوگوں نے ایسا کہا نا، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالیٰ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ حفیظ جالندھری نے کیا کہا تھا؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اس لیے بھائیوں، کبھی کوئی مارے نا تو گھبرائیے گا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیجئے اور مار کھا لیجئے، ایک وقت آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی فکر ہے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، آپ کس طریقے سے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں۔ آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4836، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں پھول جاتے، توربت قدماہ، پاؤں پھول جاتے۔ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ سن لیجئے گا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ، اپنے آپ کو بندہ بول رہے ہیں، شکر گزار بول رہے ہیں۔ بھائیو، ہمارے اندر بندگی پوری طرح آنی چاہیے اللہ کی، ہم کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت دی ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو اپنے آخری نبی کی امتی بنایا ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کا احسان؟ ہم اور آپ ناشکری کرتے ہیں۔ ہمارا کاروبار کچھ خراب چل رہا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے اللہ کو اور کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی بچا کھچا ہے نا جلدی لے لے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں تو نکال کے پیسہ نہیں دوں گا۔ آپ بولیں گے بہت برا چل رہا ہے تو کوئی نکال کے پیسہ اسا دے گا ہوگا نہیں، وہی اچھا چلانے والا وہی، خراب چلانے والا وہی، سب کچھ اکیلے وہی کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں وہ سب کو نوازتا ہے، امیر کو بھی غریب کو بھی۔ تو امیروں کو نوازنے والا امیر نواز، غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز، سب کچھ اللہ ہے، اکیلا وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے، غور سے سنیے گا، میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں گڑبڑ ہوگا؟ میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گا۔ روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، محترمہ نے کہا آپ کی بیوی ہوں، دال میں کچھ کالا ہے، آئیے چلیے گھر سے نکل جائیے، آئیے بھی نہیں بولے، ہاں دوسرے طریقے سے نکال۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، کائنات سجائی، یہ آسمان ہے یہ زمین ہے، اللہ کا کھاتے ہیں کسی اور کا گن گاتے ہیں۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا، ماں کے پیٹ میں غذا پہنچاتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ جب باہر نکلے گا تو ہمارے خلاف کرے گا۔ رب کے ہوا سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب کے سورج سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، رب کے چاند سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بندہ وہی ہے نا بھی والا کام کر رہا ہے، بھی کام اللہ سے چلا رہا ہے، اب بھی دوسروں کو بھی مان رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہی اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، شکر گزار بندہ بنی۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، جو بھی چل رہا ہے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، جبکہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر عدل والا کام ہوگا تو ہم لوگ پھنس جائیں گے، عدل و انصاف والا اگر کام ہو تو ہم لوگ پھنس جائیں گے، نہیں سمجھے؟ اللہ اگر وہاں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے تو ہم پھنس جائیں گے۔ جب تک اللہ فضل والا کام نہ کرے، اللہ کا فضل جب تک نہ ہو، ہماری بخشائش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ فضل کرے گا تب کوئی اللہ کی رحمت سے جا سکتا، اللہ رحمت برسائے گا تب فائدہ ہوگا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 1 حدیث نمبر 5063،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 3 آدمی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ اندر موجود نہیں ہے، تو بیویوں سے پوچھ لیا تو مسئلہ بتا دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی بھی ذرا پڑھی لکھی ہو، کہ اگر مولوی صاحب گھر کے اندر نہیں موجود ہے تو وہ پردے میں ذرا کوئی مسئلہ وسئلہ بتا دے. اتنی پڑھی لکھی مولویائن تو ہونی ہی چاہیے. تو ٹھیک ہے، بتا دیا. تو اب ان لوگوں نے کہا، تینوں آدمی، ارے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کہاں ان کا مقام اور کہاں مرتبہ اور کہاں ہم لوگ گئے گزرے. اب تینوں نے اپنی طرف سے سوچ لیا اور صحیح سوچا. ہم لوگ بھی سوچتے ہیں مولوی صاحب غلط کہا ہے، چونا لگاتے ہیں نا لوگ، مولوی صاحب غلط کہا ہے. غلط کہا ہے دیکھیے. تو ایک نے کیا کہا، اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، اب رات بھر نماز ہی پڑھوں گا. اگر کوئی آ کے مولوی صاحب سے یہ بات کہہ دے تو یہ مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے، ماشاء اللہ ایک آدمی تو کم سے کم نمازی ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش نہیں ہوئے، میں نماز ہی پڑھوں گا رات بھر. ایک نے کیا کہا، میں اب تو روزہ ہی رکھوں گا ہر دن. ایک نے رات کو سنبھال لیا، ایک نے دن کو سنبھال لیا. ایک نے کیا کہا، اما انا رہا میں اب شادی ہی نہیں کروں گا. کا جھمیلا پالنے جائے نہیں، اکیلے رہیں گے، اللہ اللہ چلتا رہے گا. لوگ بولتے ہیں نا فلاں بزرگ کتنے پہنچے ہوئے کبھی نکاح ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ایک مسئلہ کیا نکلا، اپنی طرف سے ہم کچھ بھی اچھا سوچ لیں وہ چیز اچھی اس وقت ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہیں گے اور اللہ کہے گا کہ ہاں یہ اچھا ہے. نماز پڑھنا اچھا، روزہ رکھنا اچھا. بھئی اب میں شادی نہیں کروں گا تو کون مجھ کو زبردستی کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جھمیلے میں کہاں کو جاؤں پڑھنے، اللہ اللہ کرتے رہنا، میں نہیں کروں گا، کون زبردستی کرنے والا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں کی، بلکہ کیا، انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تم ہی لوگوں نے ایسی سی باتیں کہی، سن لو، میں تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں. مسئلہ یہ نکلا نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، پوری رات نماز پڑھنا غلط. اور میں یہ جملہ کہہ کے اپنے بزرگ کی توہین نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا یہ جملہ، کیونکہ بزرگ کی توہین ہو جائے گی. وہ جملہ کیا ہے، فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے. میں یہ جملہ کہہ کے اپنے بزرگ کی توہین نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بزرگ صاحب نبی کی اس حدیث کے خلاف ہو جائیں گے. کیا ہے، پوری رات پڑھنا غلط، نماز پڑھنا غلط نہیں. بھائی بال بچے بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بال بچے بھی ہے، پیشاب پخانے کے لیے بھی جانا ہے. پھر کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں. دوسرا مسئلہ، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے. لوگ چونا لگا دیتے، ارے روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں. روزہ رکھنا غلط نہیں، ہر دن روزہ رکھنا غلط. نمبر 3، ارے میں نے نکاح بھی کیا، میں نے شادی کی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں، ہم ایک کے بھی ناز و نخرے برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں. پھر اس کے بعد کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کے خلاف جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ رکھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے پورے طریقے میں لانا پڑے گا، آنا چاہیے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے روکا ٹوکا. پتہ یہ چلا ہم اپنے دماغ سے جس کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح نہیں، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو. مدینہ والے کی مہر لگ جائے تب وہ کام صحیح ہو جائے. چاہے دنیا والے کی نظر میں کچھ بھی رہے تو ہمیں اور آپ کو سب کچھ وہاں کا لینا ہے. ہوتا کیا ہے، وہاں والے کا نام تو لیتے لیکن وہاں والے کی نہیں لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. بھائیو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیا بیان کروں آپ کے سامنے، آپ کس طریقے سے تھے. پوری دنیا آپ کے لیے، لیکن آپ نے، یعنی پوری دنیا چاہے اللہ ان کے لیے کر دے، پوری دنیا کو خزانہ بنا دے، جو چاہے مانگ لے اللہ دے دے.
لیکن نہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے نیاز ہیں۔ مثال کے طور پر کشتی چل رہی ہے، کشتی پانی پر چل رہی ہے، غور کیجئے گا، ہم کو دنیا میں ایسے زندگی گزارنا، کشتی جو ہے وہ پانی پر چل رہی ہے، اگر کشتی کے اندر، جہاز کے اندر پانی گھس جائے، جہاز کے اندر پانی گھس جائے تو جہاز ڈوب جائے گا، ہمارے اندر دنیا گھس جائے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ ہم کو دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن کشتی کی طرح رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں گھسانا ہے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیسے تھے دنیا میں، کیسے آپ رہتے تھے، سو رہے ہیں چٹائی کے اوپر، چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے پیٹھ پر ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے بہترین گدا لے آتے ہیں۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، وہ چاہتے تو کتنے گدے حاضر ہو سکتے تھے، بادشاہ وقت کی طرح رہ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ بہت تقوی والی بات ہے۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 باب نمبر 44 حدیث نمبر 2377، پیٹھ پر نشانات ہیں، مالی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راھا، کیا لینا دینا میرا اور دنیا کا، بس ایک ہے مسافر کی طرح، مسافر جو ہے ایک سایہ دار درخت کے نیچے رکا ہے، ذرا سانس لے گا پھر دنیا سے چلا جائے گا۔ بھائیو یاد رکھنا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یاد رکھنا، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامہ ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے، چلے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کیسا ہے، اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا ہے، ارے ایک مہینے کیا، کبھی کبھی 2 مہینے تک چولہے نہیں جل رہے۔ آج مرغ مسلم توڑنے کے باوجود بھی، بریانی کھانے کے باوجود بھی ناشکری اللہ نے کہاں دیا ہے، چولہے نہیں جل رہے۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، جب دنیا سے جا رہے ہیں، نہ کوئی بینک ہے، نہ بیلنس ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، قربان جائیے آپ سب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ تیمارداری کرتے ہیں، غیر مسلم کے یہاں بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں، غیر مسلم اگر بچہ آپ کے یہاں رہتا، کام کرتا تھا، وہ بچہ ہے تو کیا ہوا، وہ بیمار ہے تو ہاسپٹل جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے نوکر کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ارے آخری وقت میں بھی مسلمان ہو جائے اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیتے ہیں، اپنی بکریوں کا دودھ دو لیتے ہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں تعریفی جملہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ سن لیجئے تعریفی جملہ، کسی نے جہاں تعریف کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میرے لیے لوگ اٹھ جائیں، اور آج کل تو لوگ ہر جگہ اٹھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے لیے اٹھیں۔ صحابہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اٹھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ آج کل اگر کوئی بڑے آدمی آ رہے ہیں اور ہم کھڑے نہیں ہوئے، ارے شان کے خلاف کر رہا ہے۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، کیسے تھے، کچھ نہیں، رہتے تھے آرام کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اپنی شان میں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کیا کہا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ سن لو، میری شان کو اتنا نہ بڑھاؤ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ایک آدمی نے کہا، یا سیدنا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار، ہمارے سردار کے بیٹے، ہمارے بہترین کے بیٹے۔ کوئی شک نہیں، صحیح بات ہے، یہ کہا ہمارے سردار کے بیٹے، ہمارے بہترین کے بیٹے، تعریفی جملہ کہا۔ ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی شان میں کوئی نہ کہے لمبے چوڑے القاب تو ناراض ہو جائیں گے۔ مفکر دورہ ہے، مفکر اسلام ہے، شیخ الاسلام ہے،
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا کہا آپ سردار کے بیٹے، کوئی شک نہیں صحیح ہے سردار ہیں، بہتر ہے بہتر کے بیٹے، کیا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان فقولوا عبداللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، شیطان تم پر حملہ نہ کر دے، تم لوگ کہو دیکھ لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میرے مرتبے کو اتنا مت بڑھا دینا جتنا اللہ نے نہیں بڑھایا ہے، اللہ نے جہاں رکھا اتنا ہی رکھو، لیکن ہم اور آپ اپنے حساب سے کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں سننا گوارا نہیں کرتے، یہ آپ کا اخلاق ہے، کس طریقے سے آپ رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو آئیے لے آئیے۔ ایک دو واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، وہ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آئیے سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 118 اٹھائیے۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے، ارے کیا کھڑے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، فتح مکہ ہے، 8 ہجری ہے، دشمنان اسلام سامنے ہے، کمانڈر ہو تو ایسا، جنرل ہو تو ایسا، دنیا نے ایسا جنرل نہیں دیکھا، ایسا کرنل نہیں دیکھا، ایسا کمانڈر نہیں دیکھا، موجود ہے۔ سب سے پوچھا، چاہتے تھے سب کو کٹوا سکتے تھے، مروا سکتے تھے، کیا کرنے والا ہوں؟ آپ بھلے ہیں، بھلے کے بیٹے ہیں، کیا کہا؟ ما ترون انی صانع بکم، کیا کرنے والا ہوں؟ آپ بھلے ہیں اور بھلے کے بیٹے ہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی، گھر سے میں شروع کیا، پھر باہر ذرا نکلا، پھر اس کے بعد جنگ کے میدان میں گیا، پھر باہر نکل کے آ گیا۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک مثالی ہے، سیرت ایک مثالی ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، جنہیں پڑھنا ہے نبی کی سیرت پڑھ لے اور اپنی زندگی میں اس کو لے آئے۔ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم لوگوں کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے، یہی دعا ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں نبی کی سیرت کو لے آئے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے، اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اس کے قرضے اتار دے، اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ کسی طریقے سے کسی لڑکی کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ تو رشتے کا انتظام کر دے، اللہ جس مصیبت میں جو ہے اللہ تو اس کو نکال دے، جو بیمار ہے اللہ جلد سے جلد شفا کلی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے اور میزان حسنات میں جگہ دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محترم شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ نے اپنے موضوع پر بہترین خطاب فرمایا۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ کل انشاءاللہ وٹوا کے اندر ایک پروگرام ہوگا جس کے اندر فضیلت الشیخ قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ توحید اور استقامت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ محترم قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ اسٹیج کی زینت ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اس لیے محترم ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ کے اصرار پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ محترم جناب قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ چند منٹ آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ محترم جناب قمرالزمان صاحب سلفی حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، بزرگ اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، صرف منتظمین اجلاس کے اصرار پر میں شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی تقریر کو یوں سمجھ لیجئے کہ آخری کلمات کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ شیخ نے دوران خطابت ایک اشارہ فرمایا تھا کہ عام طور پر خطاب سننے کے لیے 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے یہ اشارہ کیا، میں اسی تحت 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، تقریریں سن لینا، جلسے جلوس میں حاضر ہو جانا، علماء کرام کی باتیں سن لینا، یہ کسی بھی قسم کی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو جب ہو جب ہم قرآن مجید میں موجود 3 آیتوں پر غور کریں۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور 2۔ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد، جنوں کا آسمان میں جانا دشوار ہو گیا۔ پہلے جن آسمان میں جاتے تھے، رب العالمین کی کچھ باتیں اچک لاتے تھے، چرا لاتے تھے، اور دنیا میں آ کر جادوگروں کو، کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ وہ کاہن ایک سچی بات میں 99 جھوٹی بات ملا کر دنیا میں پھیلاتا تھا، اور اس ایک بات کی سچائی کی وجہ سے وہ کاہن اور نجومی دنیا والوں کے سامنے سچا اور قابل یقین قرار پاتا تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ رسول بنا کر بھیج دیے گئے، تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی۔ اب جنوں کا آسمان میں پہنچنا اور رب العالمین کی باتوں کو اچکنا آسان نہیں رہا، لہذا جنوں کے سردار نے اپنے جماعت کی مختلف ٹولیاں بنائی، مختلف گروپ بنائے، اور کہا جاؤ مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ، دنیا کے چپے چپے میں تلاش کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کون سی وجہ ہے، کون سا واقعہ ہے، کون سا حادثہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پہرا اتنا سخت ہو گیا۔ جنوں کی مختلف جماعتیں دنیا کے چپے چپے میں اس حقیقت یا اس حادثہ کو تلاش کرنے کے لیے پھیل گئیں۔ اچانک اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ سفر کے دوران مکہ سے کچھ دوری پر وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کی ایک جماعت وہاں پہنچی، آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں فجر کی نماز میں قرات جہری ہونے کے باب میں یہ حدیث مذکور ہے۔ جنوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی، وہ ٹھٹک گئے، رک گئے، قرآن کی تلاوت سنی، اس کی سچائی کو جانچا، پرکھا۔ جب انہیں لگا، جنوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ ربانی کلام ہے، آسمان سے اتارا ہوا کلام ہے، انہوں نے اسی وقت قرآن سنا اور اسی مجلس میں یہ اعلان کیا، جس اعلان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی مطلع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کہا کہ آپ اعلان کیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میرے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ کیا وحی آئی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو غور سے سنا، قرآن مجید کو غور سے سنا۔ خطابات سننے کے لیے یہ پہلا ضابطہ ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ خطابات سنے نہیں جاتے، سننے کے لیے عربی میں باب سمع یسمع استعمال ہوتا ہے، لیکن غور سے، توجہ سے سننے کے لیے استمع یستمع استعمال ہوتا ہے۔ جنوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا انہو سمع، نہیں، بلکہ انہ استمع، جنوں نے قرآن مجید کو غور سے سنا، اور سننے کے بعد کیا کیا؟ ارے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کیا ہے ان کا کام کہنے کا، ہمارا کام سننے کا، نہیں۔ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنی اور سننے کے بعد کہا
انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنی ہے۔ آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد ہم نے ایک ایسی کتاب کی باتیں سنی ہیں جو آسمان سے آئی ہیں، یہدی الی الرشد، یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، یہ کتاب نیکی اور سچائی کی جانب رہنمائی کر رہی ہے۔ لہذا ہم نے کیا کیا؟ جب ہمیں پتہ چل گیا یہ سچی کتاب ہے، سچائی کی جانب رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بہ، ہم نے اس کتاب پر ایمان لے آیا۔ تو آج اس محفل میں جتنے بھی بھائی حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تقریباً تمام گوشے آپ کے سامنے واضح کیے گئے۔ جنوں کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ان تمام گوشوں کے بارے میں ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر تھے، ہم کیسے شوہر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی باپ تھے، ہم کیسے باپ ہیں؟ آپ مثالی نانا تھے، ہم کیسے نانا ہیں؟ آپ کے بارے میں جو بھی باتیں واضح کی گئیں، آپ اپنی زندگی سے ان باتوں کا موازنہ کریں، اور جس طرح جنوں نے اسی محفل میں اقرار کیا تھا، آپ بھی عبرت حاصل کرتے ہوئے اسی محفل میں اقرار کریں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے۔ جس طرح جنوں نے قرآن کو عجیب قرآن کہا تھا، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی عجیب سیرت ہے، اس لیے کہ آپ کی جیسی سیرت دنیا میں اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے عجیب قرآن پر ایمان لایا، آپ نبی کی عجیب سیرت کو اپنانے کا وعدہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جنوں نے اگلا کام یہ کیا تھا کہ اپنی قوم کے پاس جا کر، جنوں کی جماعت کے پاس جا کر قرآن مجید کی باتیں بتائیں، قرآن کی سچائی بتائی، اور ان لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ ہماری اگلی ذمہ داری ہے۔ آج محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ یہاں آ گئے ہوں، ہمارے گھر میں نہ جانے کتنے افراد بچے ہیں جو اس محفل میں حاضر نہیں ہوئے۔ ہماری اگلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، سیرت طیبہ کے جو گوشے ہم نے سنے ہیں، جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، ہم ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس محفل میں کسی مجبوری یا غیر مجبوری کے تحت حاضر نہ ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بھی بتائیں اور انہیں سیرت طیبہ کے ان تمام اجزاء کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت دیں۔ قرآن مجید سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ کی یہ 4 آیتیں شاید ہم تمام لوگوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان 4 آیتوں میں دنیا کے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، جس طرح ہمارا کام ہے، آپ مختلف دشواریوں اور مختلف مراحل کو طے کرنے کے بعد علماء کرام کو تذکیر اور نصیحت کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتاتے، جو پرانے قصے ہیں، جو پرانی شریعت ہے، اسی شریعت کی یاد دہانی، اسی شریعت کی باتیں تازہ کرنے کے لیے ہم آتے ہیں اور یاد دلا کر چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دلاتے رہیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت اور یاد دہانی مفید ہو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا، او لم تنفع، اس آیت میں محذوف ہے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ لوگوں کو نصیحت کام کرے یا نہ کرے، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ اس کے بعد پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کا حکم دیا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، خواہ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ اس کے بعد نصیحت سننے والوں کی 2 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت سننے والوں میں سے جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف الہ ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، رب سے ڈرنے والے ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت لوگ آپ کی باتوں سے خود کو بچا لیں گے، بدبخت لوگ
جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو نیک نہیں ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، جو بدبخت ہیں، وہ آپ کی باتوں سے خود کو بچا لیں گے، آپ کی نصیحت سے اجتناب کریں گے، آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اب ان دوسری قسم کے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے آگ میں داخل کیے جائیں گے، وہ بہت بڑے آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ سوچئے، کیا یہ چاروں آیتیں ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اگر آج کی محفل میں ہم حاضر ہوئے، سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہمارے سامنے واضح کیے گئے، اس کے باوجود اگر ہم نے اس سیرت کو نہیں اپنایا تو کیا ہم اپنے آپ کو بدبخت ہونے کا دعویٰ پیش نہیں کر رہے؟ کیا ہم رب العالمین سے یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہم بدبخت ہیں، ہم تیرے جانب سے بیان کی گئی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے؟ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کل یصلن نار الکبریٰ والے زمرے اور فہرست میں ہمیں شامل کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، یہ دونوں قسم کے لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگ بننے کے لیے نصیحتوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہم ان نصیحتوں کو قبول کریں گے، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم ان نصیحتوں سے خود کو الگ کر لیں گے، بچ جائیں گے۔ بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ جلسے جلوس، یہ خرچے اخراجات، علماء کرام کا سفر، مہمانوں کا سفر، آپ کا رات جاگنا، مختلف مراحل اور دشواریوں کے بعد یہاں بیٹھنا، یہ بیکار نہیں ہے۔ یہاں علماء کرام اس لیے آتے ہیں تاکہ ربانی کلام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان فرامین کو اپنی زندگی میں اتاریں، ان پر عمل کریں، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے۔ وہ جنات تھے جنہوں نے ایک بار قرآن سنا، ان کی زندگی بدل گئی۔ ہم زندگی بھر قرآن سنتے ہیں مگر جیسے رہ جاتے، جیسے کہ ویسے ہی رہ جاتے۔ کیا ہم بدبخت نہیں ہیں؟ کیا ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں؟ آخر ہماری ایک ایک آدمی کے لیے، ہمارے ایک ایک آدمی کے لیے کیا ایک ایک قرآن کے نزول کی ضرورت ہے؟ کیا ایک ایک کتاب کے نزول کی ضرورت ہے؟ قرآن مجید کی اتنی تلاوتیں، قرآن مجید کی اتنی آیات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں، پھر بھی ہماری زندگی نہ بدلے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ موقع آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اشقا والے زمرے میں شامل نہ کر کے رب العالمین سے ڈرنے والوں کے زمرے میں خود کو شامل کر لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ زاریات آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دلاتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یاد دہانی اور تذکیر، نصیحت کرنا یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے سانس باقی رہیں گے، جب تک ہماری روح باقی رہے گی، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کو سناتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں تنفع المؤمنین والا مقصد بھی ہمارے دل میں رہے گا۔ ہم یہ سوچ کر آپ تک پہنچائیں گے کہ آپ مؤمن ہیں اور آپ کو تذکیر فائدہ پہنچائے گی۔ یاد رکھیں، اگر بار بار کی نصیحت بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی تو آپ کے مؤمن ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے، آپ کے مؤمن ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مؤمنوں کو تذکیر فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے اس کا مطلب آپ اس زمرے میں نہیں ہیں۔ آپ خود کو مؤمن بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، بدبخت، فاسق اور فاجر نہ بنیں۔ آپ ان لوگوں میں سے بنیں جن لوگوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو قبول کیا۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیخ کے ذریعے بیان کیے گئے تمام اصول اور ضابطوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کی جو گوشے بیان کیے گئے ہیں انہیں، اور جو بیان نہیں کیے گئے ان تمام گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی باتیں سننے کے بعد فوراً ان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محترم سلفی حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں ہم سبھی لوگوں کو عمل کے لیے آمادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ پروگرام بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ میں شکر گزار ہوں علماء کرام اور مقررین کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔
اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سننے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد محمد، اللهم صل على محمد۔